بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا و جزا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی اولاد کا دکھ اس کی ذات پر آنے والے دکھ تکلیف سے زیادہ ہوتا ہے۔ اویس نجمی فلسطین کا نامی گرامی مشہور بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے راستے میں چھپے ہوئے تھے تو اسی راستے سے ایک قافلہ گزرا۔ اویس نجمی کی نظر قافلے پر پڑ گئی۔ یہ اپنے طاقتور سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ آور ہوا تو اس کی نظر ایک کمسن بچی پر پڑی۔ اویس نجمی نے جب اس بچی کے باپ سے سونے کے سکے چھین لیے اور واپس جانے لگا تو اس بچی نے کہا، اویس نجمی، ہر برے کام کا انجام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس کی بات نے اویس نجمی کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے اسی وقت اس قافلے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد ہم کسی سے کوئی چوری چکاری یا ڈاکہ زنی نہیں کریں گے۔ گھر جا کر اللہ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگو۔ سب ڈاکو جب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اویس مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ 10 سال میں اس نے کس کس کے ساتھ ظلم کیا یاد کر کر کے ایک فہرست بنائی۔ جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا ان کے نام فہرست میں لکھے۔ اس کو ایک یتیم اور بیوہ عورت یاد آئی۔ اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ یہ وہاں اس کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گھنٹوں روتا رہا۔ پھر اویس مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک دن امام مسجد کے کہنے پر کہ نکاح نصف ایمان ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں شراب اور زناکاری کی تھی، دوسروں کی بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ زبردستی بدکاری کرتا رہا۔ اس کو خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کی تو میری بیٹی یا میری بیوی سے بھی کوئی بدکاری یعنی زنا نہ کر لے، لیکن آخر اس نے امام مسجد کے کہنے پر شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس یتیم اور بیوہ لڑکی کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی، وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر اب وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹا۔ اویس کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد گیا اور امام صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام نے کہا کہ کسی کے ساتھ کیا گیا زنا یعنی بدکاری ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا تھا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ اویس نجمی حد سے زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ اویس گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بیٹی کو ایک حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اویس نجمی کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے، کیونکہ اویس نجمی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ حکیم نے اویس سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی باہر چلے جائیں، میں لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اویس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے اور آج تک میں نے اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں سنی۔ یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب آ سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو ایک بے ہوشی والی جڑی بوٹی سنگھائی اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اویس اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر سب کو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی۔ اویس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ تلوار لہراتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ مکالہ کیا تھا، بتاؤ ورنہ ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا، مجھے کسی بھی مرد نے آج تک نہیں چھوا سوائے ایک ایسے شخص کے جس نے میرا علاج کیا، اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔
اویس دوڑتا ہوا حکیم کے پاس گیا تو وہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ اویس نجمی نے اس حکیم کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس حکیم کا پتہ نہ چلا۔ اویس نے تلوار نیام میں پھینکی، ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا۔ اویس کی بیوی نے اسے سنبھالا، پانی پلایا۔ اویس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے اس نے کہا، مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کیسا قرض ہے، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر اویس نے کہا کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور وغیرہ لوٹ لیا اور اس کے بعد میں اس بیوہ کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، مگر میں باز نہ آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اور اس پر یہ بھی میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ اور یتیم لڑکی کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہی، مگر یہ سوچ کر اس نے خودکشی نہ کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اور نیت اور دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی قبیلے کے ایک قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ قاضی نے کہا، کون سا جھوٹ ہے؟ بیوہ نے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیجوں گی کیونکہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں پہلے سے ہی زندگی کے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ میں تو خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن اس معصوم بچے کی خاطر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرا بھرم رکھ لیجئے، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس نے کہا، تم اس آدمی کا نام بتاؤ، میں اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت قاضی کے قدموں میں گر گئی اور کہا، نہیں قاضی صاحب، ایسا میں نہیں کر سکتی۔ اس سے نہ صرف میرے کردار پر داغ لگ جائے گا بلکہ میرا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں میں آ جائے گا۔ قاضی نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ اس بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا، بتاؤ کس کے ساتھ مغالہ کیا ہے؟ بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ، قاضی صاحب نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا۔ یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ مغالہ کیا ہے، بلکہ حق اور شرعی طریقے سے جائز نکاح کیا ہے۔ قاضی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لوگ تحفے تحائف لے کر اس کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ اس عورت کو خرچہ بھیجتا رہا، یہ کہہ کر یہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کے جمع شدہ سونے کے سکے لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں، یہ سکے آپ کی امانت ہے، آپ کو یہی مجھ پر احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ عورت 2 سال تک قاضی کی طرف سے دی گئی تمام رقم جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا۔ قاضی صاحب کا پڑوسی میرا جاننے والا تھا، اس نے ایک دن مجھے ساری روداد سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے میری اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بہت رویا پیٹا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اس عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس قاضی کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تو اس نے کہا کہ وہ آخری بار مجھے سکے واپس کرنے آئی تھی، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جاتی تو میں اس سے معافی مانگ لیتا، سے وفات پا جاؤں گا لیکن یہ داغ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا حساب ہمیں دنیا ہی میں دینا پڑتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اکثر لوگ گناہ کو جانتے ہوئے بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو گناہ کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی لذت سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران بنائے، آمین۔